تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 64 and 65. آیت نمبر 64 سورہ مریم. And we descend not except by the command of your Lord. تو یہاں پر جو وی ورڈ ہے کہ ہم نہیں آتے، نازل نہیں ہوتے مگر سوائے اس کے کہ ہم کو مطلب آپ کے رب کا جب حکم ہوتا ہے تبھی ہی ہم آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے جبرائیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں آتے، آپ کیوں نہیں آتے جلدی جلدی آپ. تو وہ انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک پوری اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑا کہ مطلب فرشتوں کی ایک پوری کی پوری جو ہے ایک مطلب لوگ دونوں طرف سے پورا زمین سے لے کے آسمان تک پورا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اتنے سارے مطلب اینجلز ہیں، لیجن آف اینجلز. تو اسی لیے جب وہ اکیلے نہیں ہے تو وہ ہم ہی بولیں گے نا، اتنے سارے ہیں نا وہ سب. تو انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، ہم نازل نہیں ہوتے مگر سوائے اس کے کہ آپ کے رب کا حکم ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو، چاہے کتنی ہی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو لیکن ان کو وہ چاہیے تھا کہ وہ آئیں، یعنی ان کو وہ قرآن کو جو ان کے منہ سے جاری ہوتا تھا پھر ان کو وہ سنائی دیتا تھا، ان کو سمجھ آتا تھا تو وہ اور بھی زیادہ ان کو اچھا لگتا تھا کہ وہ تکلیف جو ہے وہ تکلیف بھی ان کو گوارا تھی. To him belongs what is before us and what is behind us. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. And what is between those two. تو آگے اور پیچھے، تو بیچ میں کون ہے؟ تو جو بھی بیچ میں ہے وہ فرشتے ہیں یا جو بھی ہے وہ سب آگے اس میں. کہ آگے بھی اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے آگے کا، اور پیچھے بھی اللہ، یہ پیچھے کا بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور درمیان میں جو بھی ہے چاہے وہ فرشتے ہیں، انس ہے، انسان ہے، جو بھی ہیں. And your Lord is never forgetful. اور تمہارا رب جو ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے کچھ بھی. یہ مت سمجھو کہ ارے اللہ بھول گیا کیا، ارے یا تو اللہ نے ہم کو بھول گیا اللہ. یہ سب کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بھولتا، اور نہ ہی کسی کی کوئی بھی جو بھی حالت ہو جو بھی ہو وہ بھی نہیں بھولتا. اللہ کو سب پتا ہے. آیت نمبر 65. لارڈ آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. وہ رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، پالنہار. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اینڈ آل دیٹ از بٹوین them. اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے ان سب کا بھی. سو ورشپ him and abide patiently in his worship. تو اللہ کہتا ہے تو پھر بندگی کرو، عبادت کرو اسی کی، کیونکہ جب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور پھر وہی سب کچھ جانتا ہے اس کے درمیان کا بھی، اور پھر تو اسی کی بندگی کرو نا. اور کسی کی بندگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی اور سے بھی تم کچھ بھی مانگو تو ہوگا کیا کہ تم نے مطلب جس سے تم مانگ رہے جس کو بھی باوا لوگ یا جو بھی، تو تم اگر اس کو مانگ رہے اس سے تو اب وہ تم نے اس کو مطلب لا کے کھڑا کر دیا اللہ کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ سو ورشپ him and abide patiently in his worship. تو اسی کی بندگی کے اندر صبر کے ساتھ رہو، صبر کے ساتھ وہ عبادت کرتے رہو، اسی کے اندر مطلب بندگی میں مشغول رہو. Do you know of any who is similar to him? تو کیا مطلب آپ جانتے ہو کہ جو اللہ کی طرح کوئی ہو؟ اللہ کی طرح کوئی ہے کیا؟ یعنی جس کو بول سکے کہ ارے ہاں یہ بھی اللہ کی طرح ہے، نعوذ باللہ. مگر ایک بات ہے کہ مکہ کے کتنے بھی بڑے مشرکین لوگ تھے وہ کتنے سارے بتوں کو لا کے رکھا، لیکن کسی ایک بت پر بھی انہوں نے کبھی بھی نہ اللہ نہ رحمان کوئی ورڈ کبھی ان کے لیے نہیں بولا. یعنی کبھی بھی ان کے لیے کوئی ورڈ نہیں بولا گیا.
ان کو اللہ کا شریک نہیں یعنی مطلب ویسے تو ان کو بتوں کو تم نے پوج رہے ہو، لیکن اللہ کا نام جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دیا. The angels do not descend except by Allah's command. فرشتے اپنے آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said to Jibreel alayhi salam. تو جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جواب میں ہم وہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یمنعوک ان تزورنا اکثر مما تزورون. تو وہ انہوں نے بولا ما یمنعوک، کس چیز نے کیوں منع کیا ہے آپ کو، کس نے کہ آپ ہم کو وزٹ کرو. تزورا نا جیسے زیارت ورڈ جو آتا ہے. واٹ پریونٹس یو فرام وزٹنگ اس فرام مور دین یو ڈو، یعنی کہ مطلب واٹ پریونٹس یو فرام وزٹنگ اس مور دین یو ڈو، یعنی جیسے زیادہ سے زیادہ آپ ہم کو وزٹ کرو، تو وہ اس کے لیے کس چیز نے آپ کو روکا. دین دس آیا واز ریویل، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. وما نتنزل الا بامر ربک اینڈ وی descend not except by the command of your Lord. ہم نازل نہیں ہوتے اپنے آپ یعنی مگر سوائے اس کے کہ جب آپ کے رب کا حکم ہو، یعنی رب کا حکم ہے تو وہی ہم آئیں گے، اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے. انسان تو اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتا ہے، جو بھی اس کو پتا بھی ہے کہ یہ بولا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، تو بھی جانتے بوجھتے بھی کرتا ہے. Al-Bukhari was alone in recording it and he related it with the tafsir of this ayah. تو البخاری جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اکیلے نے یہ جو حدیث تھی جو اس آیت کے ساتھ، اس آیت کی تفسیر کے ساتھ اس کو انہوں نے مطلب جوڑا. Al-Awfi reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he said, Jibreel alayhi salam was kept from visiting the messenger of Allah. جبریل علیہ السلام کو روکا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب ان سے جا کے مطلب ملنے سے، وزٹ کرنے سے. So he was disturbed and grieved because of this. تو وہ بہت ہی بے چین، پریشان اور بہت دکھی تھے وہ. Then Jibreel علیہ السلام came to him and said. اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ and we descend not except by the command of your Lord. تو ہم نہیں آ سکتے سوائے اس کے کہ آپ کے رب کا حکم ہو. اللہ said, لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. To him belongs what is before us and what is behind us. یعنی اسی کا ہے سب کچھ، جو بھی ہمارے آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں. It has been said that the meaning of what is before us، اس کا مطلب refers to that which is in this life، کہ اس دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ and what is behind us، اور ہمارے پیچھے کیا ہے، refers to the hereafter، آخرت. تو آخرت ہے جو ہمارے پیچھے. تو اللہ کو ہماری دنیا میں کیا ہے وہ بھی، اور آخرت میں کیا ہوگا وہ سب کچھ معلوم ہے. وما بین ذالک، اور جو درمیان میں ہے، اینڈ واٹ از بٹوین دوز ٹو، یعنی ان دونوں کے درمیان اس دنیا کی زندگی، لائف آف دس ورلڈ، اور پھر ہیئر آفٹر، آخرت، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے. دس مینس واٹ از بٹوین ٹو بلوز آف سور. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پہلا سور میں جو پھونکا جائے گا وہ، اس کے بعد پھر اس کے درمیان میں کیا ہوگا، پھر سیکنڈ سور میں پھونکا جائے گا. یعنی پہلا سور جب پوری قیامت آ گئی سب کے سب مطلب ختم ہو گئے. دوسرا جو سور میں جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں میں سے نکل آئیں گے اور سب کے سب زندہ ہو کے، کھڑے ہو کے، مطلب سب کے سب چلنا شروع کر دیں گے اپنے رب کی طرف. This is the opinion of Abu al-Aliya, Ikrimah and Mujahid. This was also stated by Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu and Qatada rahimahullah in one narration from them. انہوں نے بھی یہی بولا. Suddi and Rabi bin Anas held this opinion as well. ان کی بھی یہی رائے تھی.
It has also been said, Ma baina aidina, what is before us, means the future matters of the hereafter. کہ ابھی جو بیفور اس ہے وہ بھی ہے کہ جو آگے یعنی مستقبل، مگر آخرت کا، دنیا کا نہیں. دنیا کا مستقبل فیوچر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو آخرت کے. وما خلفنا، what is behind us، اور ہمارے پیچھے کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مینس what has taken place in this life، اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے. وما بین ذالک، اور اس کے درمیان what is between those two. تو اب یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ بھی means what happens between this life and the hereafter. تو اس دنیا کی زندگی اور آخرت، ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی جو بھی ہوا. A statement like this explanation has been reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair radiyallahu an, Ad-Dahak, Qatada rahimahullah, Ibn Jurayj اینڈ الثوری. یہ سب نے اس طرح کا ایک جملہ ہے جو کہا. ابن جریر آلسو پریفرڈ دس لیٹر انٹرپریٹیشن. تو جو یہ آخری بات کہی گئی اس کے بارے میں کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے. ابن جریر آلسو پریفرڈ دس لیٹر انٹرپریٹیشن، اور ان کو بھی یہ بات صحیح بالکل لگی ہے نا، اللہ نوز بیسٹ. اور واللہ عالم کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ وما کان ربک نسیا، اور اینڈ یور لارڈ از نیور forgetful، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. نسیا بھولتا نہیں ہے وہ. مجاہد said this means that your Lord has not forgotten you، تمہارا رب نے تم کو بھول نہیں گیا ہے. اللہ said رب السماوات والارض وما بینہما، Lord of the heavens and the earth and all that is between them. رب ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی. He created all of that، اس نے اس کی تخلیق کی ہے، سب کو بنایا ہے. He is the disposer of its affairs، اور وہی ہے جو ان کے تمام معاملات کو پورا کرے گا. صحیح مطلب اس کو پورا کرے گا. He is the legislator over it and he is in absolute control of it، اور وہی ہے جو اس کے اوپر جو بھی قانون جو ہے بنائے، شریعت بنائے، وہ سب کچھ کیونکہ اسی کے قابو میں سب کچھ ہے، پورا کے پورا ایبسلوٹ. Having no one to oppose his decision، ایک بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف جا سکے، کوئی بھی نہیں. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، so worship him، تو پھر بندگی اسی کی کرو. and abide patiently in his worship، اور اس کی بندگی میں عبادت میں لگے رہو صبر کے ساتھ. Do you know of any who is similar to him، تم جانتے ہو کسی کو بھی کہ کسی اور کا نام تم نے سنا ہو کبھی کہ اللہ یا رحمان نام رکھا گیا ہو کسی بتوں کا، کسی کوئی اور دیوتا دیوی کسی کا بھی. علی بن ابی طلحہ related that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that this means کہ اس کا مطلب ہے Do you know any comparison or something similar to the Lord، کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کوئی بھی ہے جو اس طرح سے اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، اس میں کسی کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرح ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور یا پھر یہ کہ وہ اللہ سے ملتا جلتا، یا تم اس کو کچھ بھی بولو کہ بھئی نام دے دو اللہ کا یا کچھ بھی نہیں، ابھی تک ایسا ہوا نہیں. مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن جریج and others all said the same، ان سب نے بھی یہی کہا. اکرمہ related that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ ان کا کہنا ہے there is no one named الرحمن the most beneficent other than him، اللہ کے سوا کسی نے کبھی بھی کسی کا یہ نام نہیں رکھا، کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا الرحمن. یا اللہ، blessed and exalted is he، بہت ہی بابرکت
اور بلند اور بہت ہی بالا تر ہے اللہ. موسٹ ہولی از ہز نیم، اور اللہ ہی کا نام ہے القدوس. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.